السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون صدق الله العظيم۔ قابل احترام بزرگ و دوستو، اللہ تبارک و تعالی ہمارا خالق ہے، ہمارا مالک ہے، ہمارا رب ہے۔ اس کی بڑائی، اس کی عظمت، اس کی کبریائی ہمارے دلوں کی گہرائی میں اتر جائے۔ اللہ تعالیٰ کے صفات میں ایک صفت ہے المتکبر۔ المتکبر کہتے ہیں بڑائی اور عظمت والی ذات، وہ ذات جو بڑائی کے لائق ہے، جو عظمت والی ہے۔ ہر چیز اس کی عظمت اور اس کی بڑائی کے سامنے چھوٹی ہے، حقیر ہے۔ اللہ بڑا ہے، بڑائی اسی کے لیے ہے۔ وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فی السماوات والارض، اسی کے لیے بڑائی ہے آسمانوں میں، زمینوں میں، کیونکہ آسمان کا، زمینوں کا خالق اللہ ہے، اس کا مالک اللہ ہے، اس کی بادشاہت وہ اللہ ہی کی چلتی ہے۔ مشرق اور مغرب کا رب بھی اللہ ہے۔ سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض، آسمان اور زمین اور اس کے درمیان کی تمام چیزیں اسی کی پاکی اور حمد و تسبیح بیان کرتے ہیں۔ تو بڑائی اور عظمت اور کبریائی صرف اور صرف اللہ کے لیے ہے۔ ہر لمحہ، ہر آن، کائنات کے ذرے ذرے میں اللہ کی بڑائی جھلکتی ہے۔ اسی لیے یہ اللہ تعالیٰ کی جو صفت ہے المتکبر، جب اس کو ہم اللہ کی طرف منسوب کریں گے تو یہ بہت بڑی خوبی ہے، یہ بہت بڑی صفت ہے، یہ کمال ہے اللہ کا، کیونکہ بڑائی کے لائق اللہ ہے، عظمت کے لائق اللہ ہے، کبریائی کے لائق اللہ ہے۔ لیکن جب المتکبر اس کو کسی انسان کی طرف منسوب کریں گے تو یہ گالی ہے۔ آدمی اچھا نہیں سمجھتا۔ کسی کو آپ کہیں کہ بہت متکبر ہیں آپ، تو آدمی برا مان لے گا۔ تو ایک کے لیے یہ صفت خوبی ہے، کمال ہے، اور مخلوق کے لیے یہ چیز عیب ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ بڑائی سوائے اللہ کے کسی کے لیے زیبا نہیں۔ اللہ کے سوا بڑائی دوسروں کے یہ عیب ہے، گناہ ہے، اس لیے کہ وہ بڑائی نہ ہونے کے باوجود بڑائی کا دعویٰ کر رہا ہے، وہ اپنے دعوے میں جھوٹا ہے۔ بڑا وہ ہے جو کسی کا محتاج نہیں، خالق ہے، مالک ہے۔ بڑا وہ ہے جو محتاج ہو، وہ بڑا نہیں ہو سکتا۔ ہر مخلوق اللہ کی محتاج، لہذا مخلوق جب بڑائی کا دعویٰ کرے وہ جھوٹا ہے۔ اسی لیے قرآن پاک کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی صفت کو بیان فرمایا،
وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا۔ کہہ دیجئے اے نبی جی صلی اللہ علیہ وسلم، الحمدللہ الذی، تمام خوبیاں اسی اللہ کے لیے ہیں، لم يتخذ ولدا، جو اولاد نہیں رکھتا، اس کی اولاد نہیں ہے، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ، اس کی بادشاہت ایسی ہے کہ وہ تنے تنہا مالک ہے، اس کی سلطنت میں کوئی شریک نہیں، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ، وہ ایسا طاقتور ہے کہ کمزوری کی وجہ سے کوئی اس کا مددگار نہیں، کوئی اس کا ساتھی نہیں، وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا، اسی کی خوب بڑائی اور عظمت اور کبریائی کو بیان کیجئے زبان سے، دل سے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب بچہ بولتا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ آیت بچے کو سکھلاتے تھے، یہ آیت عزت ہے۔ تو دوستو المتکبر اللہ کی صفت ہے، کیونکہ بڑائی اور عظمت کے لائق تو اللہ ہے، اللہ بڑا ہے، اس کا حکم بڑا ہے، اس کی قدرت بڑی ہے، اس کا فیصلہ بڑا ہے، اس کی عطا بڑی ہے، اس کی رحمت بڑی ہے، اس کی طرف سے ملنے والی معافی بڑی ہے، کیونکہ وہ المتکبر ہے، بڑا ہے، اس کی ہر چیز بڑی ہے، اس کا حکم بڑا، اس کی قدرت بڑی، اس کا فیصلہ بڑا، اس کی عطا بڑی، اس کا انعام بڑا، اس کا فضل بڑا، اس کی رحمتیں بڑی، اس کی معافی بڑی۔ اللہ اکبر، اللہ بڑا ہے۔ روزانہ اللہ کی بڑائی کو آدمی بولے، جتنا اللہ کی بڑائی کو ہم بولیں گے اتنا ہی ہمارا دل اللہ کی عظمت سے، اللہ کی کبریائی اور اس کی بڑائی سے متاثر ہوگا، اور اللہ کے غیر اور مخلوق کی بڑائی ہمارے دلوں سے نکلے گی۔ اور یہ بات اتنی ضروری ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا ایک نظام چلایا۔ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ اللہ کی بڑائی دل کے اندر اتر جائے، اور یہ چیز خود بخود نہیں آتی، یہ چیز خود بخود اس لیے کہ جس ماحول میں ہم رہتے ہیں یہ ماحول دھوکے کا ماحول ہے، نظر آنے والی چیزوں سے انسان متاثر ہوتا ہے، انسان کا مزاج تاثر ہے، آسمان کی بڑائی کو دیکھا متاثر ہو گیا اور آسمان کو معبود بنا لیا، پہاڑوں کی ہیبت کو دیکھا کہ بڑے بڑے پہاڑ، انسان نے اس کے سامنے اپنا ماتھا ٹیک دیا، چاند اور سورج کی چمک اور دمک کو دیکھا، اس کے سامنے اس نے اپنا سر جھکا دیا، مال و دولت سے اپنی زندگی کے بننے کی ترتیب کو دیکھا کہ میرے مسئلے، میرے مسائل مال سے حل ہو رہے ہیں، اس کی محبت میں اور اس کا یقین دل میں آ گیا۔ اللہ تبارک و تعالی ایک نظام بنائے، 24 گھنٹے کی زندگی ایک مسلمان کی بار بار اللہ اکبر کہہ کر یہ زبان سے کہلواتے ہیں اور سنواتے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ تمہارے دلوں کے اندر اللہ کی عظمت، اللہ کی بڑائی اترے کہ اللہ بڑا ہے۔ ایک مؤذن اذان دے رہا ہے، اذان میں تکرار کے ساتھ اللہ اکبر اللہ اکبر، ایک وقت کی اذان میں 6 مرتبہ، پھر نماز کا وقت آئے تو اقامت سے 6 مرتبہ، اور نماز شروع ہوتی ہے اللہ اکبر سے۔ اور نمازیں کتنی ہیں، فرض نماز، سنتیں، واجب، نوافل، اور ہر نماز کی ہر رکعت میں اللہ اکبر کہہ کر اللہ کی بڑائی کو، اس کی عظمت کو کتنی مرتبہ یہ کہلوایا جا رہا ہے، سنوایا جا رہا ہے۔ اگر کہنے والا، سننے والا سوچ سمجھ کر اگر ان الفاظ کو کہے اور سنے،
واقعی اس کا دل اللہ کی بڑائی اور عظمت سے متاثر ہوگا۔ اب ہم سوچیں، علماء نے ایک جگہ لکھا ہے کہ 466 مرتبہ ایک مسلمان اپنی 24 گھنٹے کی زندگی میں اللہ اکبر کہتا ہے اور سنتا ہے۔ اذان اور اقامت کو لے لیں، پانچوں وقت کی نمازیں، فرائض، واجبات اور سنتیں اور نفل، اور فرض نماز کے بعد 3 تسبیحات جس میں 34 مرتبہ اللہ اکبر، ان کا اگر حساب کیا جائے 466 مرتبہ اللہ اکبر کہتا ہے اور سنتا ہے۔ یہ کیوں؟ یہ اس لیے ایک نظام اللہ نے بنایا کہ ہم اس دنیا کے ماحول میں رہتے ہوئے ہمارا دل اللہ کے غیر سے متاثر ہوتا ہے۔ ہم اپنے دل میں، کیونکہ دل کے اندر جس کی عظمت آتی ہے سارے جسم پر اس کا اثر پڑتا ہے۔ انسان کا دل اس کے جسم میں بادشاہ کی طرح ہے، بادشاہ کا حکم ساری رعایا پر چلتا ہے۔ دل میں اگر اللہ کی عظمت آ جائے، اللہ کی بڑائی آ جائے، اس کے سارے اعضاء پر اس کا اثر، آنکھوں کا دیکھنا، کانوں کا سننا، زبان کا بولنا، اس کے اندر جھلکے گا۔ یہ کسی کی بڑائی کو اپنے دل میں لیا ہوا ہے۔ ہم خود سوچیں، اسی لیے حدیث پاک میں آتا ہے اللہ اکبر خیر من الدنیا وما فیہا، دنیا اور دنیا کے اندر جتنی چیزیں ہیں ان سب سے بہترین جملہ اللہ اکبر ہے۔ بندہ یہ اقرار کرے بڑائی تو صرف اللہ کے لیے، بڑا اللہ ہی ہے۔ المتکبر، بڑائی کے لائق صرف اللہ ہے۔ ایک بچہ جب دنیا میں آتا ہے سب سے پہلے اس کے کان میں اذان، اس کے بائیں کان میں اقامت کہی جاتی ہے، اور اس کے دل میں سب سے پہلے اللہ کی بڑائی کو دل میں ڈالا جاتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ بڑا ہے، اللہ بڑا ہے۔ بڑائی اسی کے لیے ہے۔ یہ بات اتنی اہم ہے کہ ایک مسلمان اپنی 24 گھنٹے کی زندگی میں اذان کے ذریعے، نماز کے ذریعے، اقامت کے ذریعے، تسبیحات کے ذریعے بار بار یہ جملہ کہتا ہے۔ سوچیں اس کا دل کتنا اللہ کی بڑائی سے متاثر ہو، اور جس شخص کے دل میں اللہ کی بڑائی ہوگی، اللہ کی کبریائی ہوگی، اللہ کی عظمت کا استحضار ہوگا، اس کا نتیجہ اس کے مزاج میں عبدیت، اس کے مزاج میں تواضع اور عاجزی پیدا ہوگی۔ اسی لیے اللہ اکبر کہتے ہوئے کیا ہے؟ یہ دھیان ہو، اللہ بڑا ہے، میں بڑا نہیں، اللہ بڑا ہے، میں بڑا نہیں۔ اس لیے کہ سارا فساد بڑائی کا ہے، سارا جو بگاڑ ہے، چاہے کہیں ہو، گھر کے اندر ہو، رشتوں کے اندر ہو، اس کی بنیاد یہ اب میں بڑا۔ اللہ کی بڑائی کے بول کو بولنا، تنہائی میں بیٹھ کر اللہ کی عظمت کو سوچنا، اللہ بڑا، آسمان اور زمین کا بنانے والا، اتنے بڑے بڑے پہاڑوں کا بنانے والا، ایک فرشتہ جس کی طاقت اتنی بڑی، جس کی قوت اتنی بڑی۔ حدیث پاک میں آتا ہے اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتہ بنایا ہے جس کے کاندھے سے لے کر کان تک 700 سال کی مسافت ہے۔ سوچے وہ فرشتہ کتنا بڑا ہوگا اور بنانے والا کتنا بڑا ہے۔ سیدنا جبرائیل علیہ السلام جو ملائکہ کے سردار ہیں، جب وہ زمین پر اترتے ہیں، اپنے ایک پر کو جب کھولتے ہیں تو ایک مشرق ان کے، اور دوسرے پر کو جب کھولتے ہیں سارا مغرب اس میں آ جاتا ہے۔ ایسا بڑا فرشتہ اللہ کی عظمت کو، اس کی بڑائی کو سوچتے سوچتے حدیث میں آتا ہے چڑیا کی طرح سکڑ جاتے ہیں۔ اسی لیے دوستو یہ بات یہ بہت ضروری ہے، اس کی مشق ہمیں کرنا، اس کی فکر ہمیں کرنا، تنہائی میں بیٹھ کر سوچے اللہ کی عظمت کو، اللہ کی بڑائی کو، اس کی کبریائی کو۔ المتکبر اللہ ہیں،
وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمان اور زمین کے درمیان بڑائی تو صرف اللہ ہی کے لیے ہے، یہ اس کی خوبی ہے، یہ اس کا کمال ہے، یہ اس کی صفت ہے۔ لیکن جب یہی چیز کسی انسان کی طرف منسوب ہوتی ہے وہ ایک گالی ہے، وہ ایک عیب ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ بڑائی نہ ہونے کے باوجود وہ بڑائی کا دعویٰ کرتا ہے، وہ دعویٰ جھوٹا ہے۔ الیس فی جہنم مثوی للمتکبرین، اللہ تعالیٰ، اسی لیے اللہ کو کیا ہے؟ عاجزی، بندوں میں تواضع پسند، عاجزی پسند، کبریائی تو اللہ کے لیے رہنے، بندوں میں تکبر اللہ کو پسند نہیں ہے، انا اللہ کو پسند نہیں۔ اس کتنی بڑی نحوست ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ فرمایا سأصرف عن آیاتی الذین یتکبرون فی الارض بغیر الحق، بڑائی کے، غرور کے، گھمنڈ کے راستے پر جو چلتے ہیں، جن کے دلوں کے اندر یہ بیماری ہوتی ہے، ہم ان کے دلوں پر سعادت کے اور توفیق کے دروازوں کو بند کر دیتے ہیں۔ كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار، اللہ مہر لگا دیتا ہے، اور ایسی مہر لگا دیتا ہے کہ نہ توفیق ملتی ہے نہ ہدایت ملتی ہے۔ کوئی آدمی ان کے سامنے کچھ بات کہے، سنیں گے لیکن سمجھیں گے نہیں۔ ان کے سامنے کوئی بڑی سے بڑی قدرت کی بات آ جائے، غور کر نہیں کر سکتے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ اللہ نے اس بیماری کی وجہ سے، اس کبر کی وجہ سے ان کے دل پر مہر لگا دی۔ قدرت کی نشانیاں دیکھنے کے باوجود ذرا برابر بھی ان پر کوئی اثر نہیں۔ خود دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دائیں بائیں کیسے لوگ بیٹھتے تھے، جن کے دلوں میں غرور تھا، جن کے دلوں میں کبر تھا، تکبر کا نشہ تھا۔ انہوں نے آپ کی بات کو ٹھکرا دیا، انہوں نے آپ کی زندگی کو دیکھا تھا، 40 سال آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ غرور انسان کو کہاں سے کہاں تک لے کر چلا جاتا ہے۔ نبی کی صحبت میں رہ کر، ان کے شہر میں رہ کر ہدایت سے اور توفیق سے اور سعادت سے محروم کر دیا۔ لیکن اگر دلوں کے اندر تواضع ہو، عاجزی ہو، اللہ اکبر، حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت سلمان رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت صہیب رضی اللہ تعالی عنہ آ رہے ہیں اور تواضع کے ساتھ، عبدیت کے ساتھ اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کے دروازوں کو کھول رہے ہیں۔ جیسے میں نے عرض کیا کہ نماز ایک نماز خود دیکھیں، 5 وقت کا نمازی جو اپنی زبان سے اللہ اکبر کہتا ہے، اس دھیان کے ساتھ اللہ بڑا ہے، میں بڑا نہیں، اللہ بڑا ہے، کوئی بڑا نہیں، نہ میری بات بڑی، نہ میری سوچ بڑی، نہ میری رائے بڑی۔ پھر وہ آدمی سبحان نماز پڑھ کر کیسا بنتا، لیکن اگر اس استہزار کے ساتھ نہ ہو تو پھر یہ دین آدمی کو بڑا بناتا ہے۔ نیکیوں کے راستے سے آدمی بڑا بنتا ہے، نیکیوں کا غرور بہت خطرناک۔ اسی لیے حدیث میں فرمایا عبادت گزار، ایسا عبادت گزار جس کو اپنی عبادت پر گھمنڈ تھا، اپنے کیے پر گھمنڈ تھا، اپنے عملوں کے باوجود اس کے دل میں تکبر تھا، اللہ نے اس کو جو ہے محروم کر دیا۔ یہ بات ہمارے زندگیوں میں نہ آئے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ کی یہ صفت المتکبر، اللہ بڑا ہے، اس کو بولنا، اس کو سوچنا، اس کو سننا، اور تنہائی میں بیٹھ کر آدمی سوچے میرا دل کتنا میری ذات سے متاثر ہے کہ میں بڑا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کی صفت المتکبر کا تقاضا کیا ہے؟ بڑائی کو اللہ کے لیے دے دے۔ میرے لیے کیا ہے؟ میرے لیے تواضع، میرے لیے عبدیت، میرے لیے بندگی۔ جتنا دلوں پر اللہ کی بڑائی کھلے گی اتنا آدمی میں تواضع آئے گی۔ سب سے زیادہ عبدیت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، بندگی، تواضع، عاجزی، انکساری، آپ کے ایک ایک عمل میں
ایک ایک ادا میں، کھانے پینے میں، اٹھنے بیٹھنے میں، بات چیت میں. کیوں؟ کیا وجہ تھی؟ سب سے بڑے بندے آپ کیوں ہیں؟ اس لیے کہ دل پر سب سے زیادہ اللہ کی بڑائی آپ کے دل پر کھلی ہوئی تھی. اللہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا مقام دیکھیں، آپ کا مقام کتنا بڑا کہ آپ کو معراج میں بلایا جا رہا ہے، جنت کی سیر کرائی جا رہی ہے، جہنم کو دکھایا جا رہا ہے، اور معراج میں بڑے بڑے تحفے آپ کو دیے جا رہے ہیں. مگر جب بلایا، اتنے اونچے مقام پر اللہ کا دیدار کروا رہے ہیں، جنت کی سیر کروا رہے ہیں، لیکن جب بلا رہے ہیں تو کس صفت کے ساتھ بلا رہے ہیں؟ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا. سبحان الذی، صفت عبدیت کے ساتھ، مزاج میں عبدیت آ جائے، چھوٹا بن کر میں چلوں. کون چھوٹا بنے گا؟ جس کے دل میں اللہ کی بڑائی ہو. دلوں میں اللہ کی عظمت اور بڑائی، اس کے استحضار سے مزاج میں تواضع پیدا ہوتی ہے. اور یہی وجہ ہے اتنے بڑے ہونے کے باوجود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی سیرت اٹھا کر دیکھیں، آپ کی زندگی، آپ مکہ مکرمہ میں داخل ہو رہے ہیں اور کس پورے صحابہ کی نگاہیں آپ پر ہیں کہ آج مکہ فتح ہو رہا ہے، لیکن آپ کس تواضع کے ساتھ، کس عبدیت کے ساتھ لا الہ الا اللہ، اللہ کی بڑائی کے بول زبان پر اللہ ہی کرتے ہیں. اللہ لا الہ الا اللہ، نصر عبدہ، انجز وعدہ، ہزم الاحزاب وحدہ. اللہ بڑا، اللہ نے کیا، اللہ کروا رہے ہیں، اللہ کروا رہے ہیں. دلوں پر جب اللہ کی عظمت، اللہ کی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسنون دعائیں دیکھیں. اللہ نے آپ کو ساری مخلوقات میں سب سے افضل بنایا، لیکن آپ دعا کیا بتا رہے ہیں؟ اللہم اجعل فی عینی صغیرا، اللہم اجعل فی عینی صغیرا. اے اللہ میری نظر میں مجھے چھوٹا بنا کے رکھ. زبان سے نہیں کہتے تھے، میری نظر میں میں ہمیشہ جب بھی میں اپنی ذات پر نظر ڈالوں، میں اپنی ذات پر نظر ڈالوں، بالکل چھوٹا. اللہم اجعل فی عینی صغیرا، چھوٹا بن کر، اپنے آپ کو چھوٹا بنا کر، چھوٹا سمجھ کر گھر کے ماحول میں، رشتہ داروں کے ماحول میں، کمیونٹی کے اندر رہیں. اس سے برکتیں آئیں گی. جو بھی ہو، جو بھی کرے، جو بس اللہ نے کیا، اللہ نے کروایا، میں نے کچھ نہیں کیا، اللہ نے کیا. یہ میں جو ہے نا، یہ میں تو اللہ کو دے دینا. یہ لفظ میں، انا اللہ کو دے دے. انا اپنے لیے نہیں ہے، اننی انا اللہ. اللہ تعالیٰ نے کہا انا، اللہ نے اپنے لیے استعمال کیا ہے. انا تو صرف اللہ کے لیے ہے. لیکن جب انا ہمارے اندر آ جائے، آدمی زبان سے نہیں بولتا. کوئی آدمی زبان سے تو تواضع کے بڑے الفاظ ہیں، زبان سے تو اسی لیے حدیث میں آتا ہے من تواضع للہ رفعہ اللہ. یہ حدیث مشہور ہے. جو شخص اللہ کے لیے تواضع اختیار کرے، اللہ اسے اونچا مرتبہ عطا فرماتے. من تواضع، بلندی کے لیے تواضع نہ ہو، عزت کے لیے تواضع نہ ہو. حکم، اللہ کا حکم سمجھ کر بندہ اپنے آپ کو چھوٹا سمجھے، اللہ کا حکم سمجھ کر بندہ اپنے آپ کو چھوٹا بنا دے، پھر اللہ اپنی قدرت سے کیا ہے، بلندی کی نیت سے تواضع کرے، اس کی تواضع قبول نہیں ہے، اس کی تواضع قبول نہیں. اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعاؤں میں ایک دعا بہت، اللہم اجعل فی عینی صغیرا، اے اللہ میری نظر میں چھوٹا بنا کے رکھ، وفی اعین الناس کبیرا، دوسروں کی نظر میں حقیر مت بنا، لوگوں کے دلوں میں عزت ڈال دے. لوگوں کے دلوں میں عزت ڈال دے. لیکن سب سے پہلے دیکھیں، دو جملوں میں سب سے پہلے کیا فرمایا؟ فی عینی صغیرا، اے اللہ مجھے اپنی نگاہ میں چھوٹا بنا کے رکھ.
کیوں؟ اس لیے کہ جب آگے عزت ملے گی اس عزت کا نقصان مجھے نہ پہنچے، کیونکہ جب عزت ملتی ہے کچھ لوگوں کی طرف سے واہ واہ ہوتی ہے تو سب سے پہلا نقصان اپنی ذات کو یہ ہوتا ہے کہ آدمی اپنے کو بڑا سمجھتا ہے۔ جب آدمی اپنے کو بڑا سمجھتا ہے وہ اللہ کی رحمت سے دور ہو جاتا ہے، جیسے شیطان اپنے آپ کو بڑا سمجھا اور اللہ کی بارگاہ سے مردود ہو گیا۔ آپ قرآن پاک کا مطالعہ کریں، قرآن پاک کے اندر ایک ایک جملہ، جہاں جہاں جس نے انا میں کہا، چاہے وہ فرد نے چاہے وہ قوم نے، اور واقعی جن لوگوں نے انا کہا، جن لوگوں نے بھی بڑی طاقت والے تھے، ایسے کمزور نہیں تھے، حکومتیں تھی، طاقت تھی، فن تھا۔ چاہے قارون کا جملہ لے لو، انما اوتیتہ علی علم عندی، چاہے بادشاہ کا لے لو، نحن اولو قوہ، ہم قوت والے ہیں۔ فرعون الیس لی ملک، یہ سارا دیکھیں اللہ تعالیٰ بول رہے یہ بڑا بول، بڑائی کا بول یہ تباہی کا ذریعہ بن گیا۔ جس گھر کے اندر، جن رشتوں کے اندر، جس نظام کے اندر بڑائی داخل ہوتی ہے وہ نظام برباد ہو جاتا ہے، وہ نظام برباد ہو جاتا ہے۔ اسی لیے اللہ کی صفت المتکبر ہے، بڑائی اللہ کو دے۔ اس صفت کا تقاضا کیا ہے کہ میں اپنے آپ کو دل سے حقیر، دل سے جو ہے چھوٹا سمجھوں، بندہ بن کر رہوں، بندہ بن کر چلوں، بندگی میرے اندر آئے۔ کبھی کوئی غلطی ہو جائے، غلطی کی تعویل نہ کرے۔ کوئی غلطی بتا دے، بڑا خاص طور پر بڑا اگر کوئی غلطی بتا دے سن لے، واقعی اگر غلطی ہے تو کسی اور وقت ضروری ہو تو اس کو بتا دے۔ میں میرا میری یہ الفاظ ہماری زبان پر نہ ہو، اس سے تکبر کی بو آتی ہے۔ میں نے یوں کیا، میری وجہ سے ہوا، نہیں، یہ تو بگاڑ ہے۔ اللہ بڑا ہے، میں بڑا نہیں، اللہ سب کچھ ہے، میں کچھ نہیں۔ یہ دوستو یہ جو ہے اللہ کی صفت المتکبر کا تقاضا ہے۔ اسی لیے حدیث پاک میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس آدمی کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی اگر کبر ہو، بڑائی ہو، جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ سکتا۔ غور کریں، میرے اندر ساری خوبیاں جو کچھ ہیں اس کا مالک اللہ ہے، اللہ کی دی ہوئی، وہ اللہ جب چاہے لے لے۔ کسی بات پر اگر اللہ ناراض ہو جائے اللہ پکڑ کر، اسی لیے اللہ کی بڑائی کو یاد کر کے اپنی بڑائی کو دل میں نہ آنے دے۔ اس سے کیا ہوگا؟ گھروں کا، معاشرتی زندگی کا ایک ایک نظام ہمارا بنے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے دلوں میں بندگی، عبدیت، تواضع والا مزاج اللہ ہمارے دل میں پیدا فرمائے، اور اللہ کی بڑائی اور اس کا استحضار ہمارے دلوں میں پیدا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔